ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی بات ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ نے آرڈرز کر دیے ہیں 30 تک ان کو شیڈیول دینا ہے. اگر نہیں دیں گے تو جون میں الیکشن خود اناؤنس کر دے گی سپریم کورٹ. تو کیا آپ عام انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں تو بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہم ایسی زبردست ان کو شوق دیں گے جب بھی الیکشن کے لیے جب فیصلہ کریں بلدیاتی انتخابات میں دونوں الیکشنز کا جب بھی فیصلہ کریں. کیونکہ ان کو لوگوں کو نہیں ابھی تک اندازہ آسما کہ یہ کتنی نیچے تک پہنچ گئی سونامی. یہ سونامی ایک عوام اتنی تنگ ہے, اپنی زندگی ان کی اتنی مشکل انہوں نے کر دی ہے کہ لوگ اس وقت تبدیلی کے لیے اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. قوم گھروں میں انقلاب آ رہا ہے. باپ ایک طرف ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ فیملی ساری تحریک انصاف میں آ گئی ہے, اور وہ اس لیے آ گئی ہے کہ لوگ ان سب سے تنگ آ گئے. سب پاور میں ہیں, 4 سال ساری پارٹیز پاور میں رہی ہیں, بار بار پاور میں آئی ہیں, اور جو انہوں نے ملک کا حال کیا لوگ اب چینج چاہ رہے ہیں, اور چینج کا نام ہے سونامی. اور وہ سونامی آپ لے کے آ چکے ہیں. آپ کا خیال ہے, آپ کے مخالفین کہتے ہیں اس کو زوال پذیر وہ ہو گئی ہے, جنرل پاشا کے بعد خطرے میں چلی گئی ہے. تو جنرل پاشا کے بعد آپ میمو بھی بھول گئے خان صاحب, یہ کیا بات ہوئی؟ میمو ہم نہیں بھولے, میمو تو جو عدالت میں لے کے گئے تھے وہ بھول گئے ہیں. ہم دیکھیں نا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت میں کوئی کیس لے کے گیا ہے, وہ چل رہا تھا, وہ ایک دم کچھ مکمکا سا ہوا ہے, پھر ایک اور مکمکا. لیکن سونامی کا وہ کس کے بیچ میں ہوا؟ خان صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں, وہ کس کے بیچ میں؟ وہ ساری پارٹیز نہیں, اس میں ایک اور پارٹی بھی ہے میمو کے اندر, فوج, کیا اس کے بیچ میں بھی مکمکا ہوا؟ یہ جناب یہ ساری پارٹیز انوالوڈ ہیں. اس میں باہر کی پارٹی بھی انوالوڈ ہے, واشنگٹن سے وہ بھی انوالوڈ ہے. سب نے پریشر ڈالا ہے کیونکہ اس میں بڑے, یہ تو ایک پنڈوراز باکس ہے نا, تو سب نے انہوں نے مکمکا کر کے اس کو نیچے کر دیا. لیکن جو میں سونامی کی آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ سب اکٹھے ہو جائے. یہ اسما میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے پروگرام پہ آپ کو رائٹنگ میں دوں گا جاتے ہوئے, کہ سب اکٹھے ہو جائیں, اس سونامی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. کلین سویپ کریں گے آپ. یہ اور ابھی تو زور پکڑ رہی ہے. ابھی تو یہ اپنی پاور پہ, کوئی سونامی میں فرق یہ ہوتا ہے نا, سیلاب تو آہستہ آہستہ نیچے آ جاتا ہے, سونامی اوپر جاتی ہے, وہ ویو بڑھتا جاتا ہے. یہ آپ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے نا, تب آپ کو اس سونامی کو پوری طاقت. اچھا خان صاحب, آپ کے جو ہم تقریباً ہر ہفتے لوگوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی سپورٹ بڑھ رہی ہے, اور یہ بالکل اس میں کہنے میں دو رائے بھی نہیں ہے. جو آپ کے سپورٹرز نہیں ہیں وہ بڑے سٹرونگ آپ کے خلاف جو ہے ان کا آرگیومنٹ ہے. ہم نے 2 اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ کیا, بہت سے تھے لیکن ہم نے 2 رکھے ہیں وقت کی کمی کے باعث, وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں. ذرا پلے کیجئے گا. میرا تو کیونکہ ذرا پروگریسو آؤٹ لک ہے, تو میرا نیچرل الائنس تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. یہ تو بڑی زبردست ہے, عمران خان بھی تو پروگریسو ہے. نہیں, وہ پروگریسو بہرحال یہ میرا اپنا ایک رائے ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی بہت زیادہ ایک رائٹ ونگ کی طرف ان کا ٹلٹ ہے, ان کا موقف, یا ان کی چیزوں میں ابھی ایک ایلیمنٹ آف آبسکیورنٹزم ہے میرا خیال ہے. اور جس طرح سے وہ پالیٹکس میں آتے جائیں گے تو انہیں یہ چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی, اپنے مینیفیسٹو کو پولیٹیکلی ریئلسٹ لائنز پہ لانا پڑے گا. ابھی اس میں ان کو دقت ہوگی, اس میں دقت ہوگی, بے شک ہوگی, کیونکہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ٹیررزم کے ایشو پہ یا پاکستان نے کمیٹی آف نیشنز میں کس قسم کا کردار ادا کرنا ہے, اس پہ ابھی مجھے ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ان کے موقف میں کلیئرٹی نظر نہیں آتی. یہ ایک عمران خان صاحب کے ساتھ جو پرانے لوگ تھے اب وہ بہت بیکورڈ چلے گئے ہیں, اور میں نے جو ہے نا, جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے, بھی وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 10-12 سال سے دیتے آ رہے ہیں, ان کا حق بھی بنتا تھا. ٹھیک ہے, انہیں حق دینا چاہیے. جو نئے لوگ آئے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے, جی میں فرشتے تو نہیں لا سکتا, لیکن اگر وہ فرشتے نہیں لا سکتا, کم از کم جو بندہ جو ہے نا پرانے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, انہیں پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اچھا خان صاحب, یہ 2 تنقید آپ کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ ریئلسٹ پالیسیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں ٹیررزم اور نیٹو کے حوالے سے نہیں ہے, اور آپ کا جو پروگریسو یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے, یوتھ ہے یا ووٹر ہے, وہ آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے جو کہ بات کی گئی. اس سے تو پہلے ان کو ذرا کلیئرٹی آ جانی چاہیے, کیا علامہ اقبال پروگریسو تھے یا نہیں تھے؟ ان کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے, کیونکہ اس ملک کے جو نظریاتی, جو آئیڈیولوجیکل فادر ہیں, جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں, وہ علامہ اقبال ہیں. ان کی ذرا تھوڑا فلسفہ ان کو پڑھنا چاہیے, کیا وہ پروگریسو ہے یا نہیں. یہ کنفیوزڈ ہیں. رائٹسٹ وہ بن گیا اب جو امریکہ کی غلامی تسلیم نہیں کرتا. پروگریسو وہ بن گیا ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, سر ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے, آپ مائی باپ ہیں ہمارے, آپ ہمیں پیسے دے دیں, ایڈ دے دیں, آپ کی ایڈ پہ گزارا کریں گے. یہ
ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں رائٹ اور لیفٹ ہے کیا. میری جو پالیسیز ہیں, میں جو بلیو کرتا ہوں وہ اسلامی فلاحی ریاست ہے, وہ ہے لیفٹ. جب آپ جب فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ لیفٹ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں سیکولر نہیں ہوں, لیکن کیا میں وہ جو بات کرتا ہے کمیونٹی آف نیشنز, کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم امریکہ کو, اگر ہم ان کو کمیونٹی آف نیشنز میں رہنے کے لیے کسی کی غلامی کر کے 40,000 لوگ اپنے مروا بیٹھے ہیں, اپنے ملک کو تباہ کر بیٹھے کہ جی ہم کمیونٹی آف نیشنز میں رہنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کوئی قومیں اٹھتی ہیں قومی غیرت سے, سیلف اسٹیم سے, نیشنل آنر سے. قومیں اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرتے کرتے قربانیاں دیتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں اپنے پیر پہ کھڑی. کبھی بھیک مانگ کے قرضے دے کے بھی کوئی قوم بنی ہے؟ لیکن خان صاحب نیٹو سپلائی کے اوپر آپ نے جو سیاست کی وہی سیاست تو اب زرداری صاحب کر رہے ہیں. وہ تو بھی نیٹو سپلائی نہیں کھول رہے اور ان کی حکومت اس طرح کا کوئی ارادہ فی الحال نہیں رکھتی. تو پھر آپ کی سیاست میں اور ان کی سیاست میں کیا اینٹی امریکنزم کو صرف ہم لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس کہتے ہیں؟ پہلے تو اسما میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. آپ اینٹی امریکن نہیں ہو سکتے کیونکہ امریکہ اتنا بڑا 30 کروڑ کی عوام ہے جو اکثریت اس کی اس جنگ کے خلاف ہے جو میں خلاف تھا. ان کی اکثریت آج اوپینین پولز میں وہ جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جنگ بند کرو, وہ میں بھی کہتا ہوں. تو آپ وہاں اینٹی قوم نہیں ہو سکتے. میں اس پالیسی کے پہلے دن سے خلاف تھا جو آصف زرداری نہیں تھے. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہم طالبان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, ہم دنیا کو طالبان سے بچا دیں گے. ان کی سٹیٹمنٹ سے سنیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہماری جنگ نہیں ہے, نہ لڑو, پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی, انتہا پسندی کی طرف لے کے جائے گی, اور یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ملیٹریلی سب کچھ ثابت ہو گیا. خان صاحب اگر نیٹو سپلائی کھلتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کروں گا کیا یہ نہیں جانتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک پاکستان کی جو ساری 50 پارٹیز ہیں وہ سب نے بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس میں ایک آواز میں کہا کہ اب وقت آ گیا, گیو پیس اے چانس, یہ جنگ کا وقت آ گیا ختم, مذاکرات سے مسئلے حل کیے جائیں. یہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا. نیٹو سپلائی بند کرانے میں تو آپ کا رول ہے, آپ نے دھرنے دیے, تو کھلے گی تو کیا کریں گے؟ تو جب آپ نیٹو سپلائیز کھولیں گے آپ اس کا مطلب پھر سے جنگ میں شریک ہو جائیں گے. ابھی تک کوئی خودکش حملے نہیں ہو رہا ہے, صرف ادھر ہو رہے ہوں گے قبائلی علاقے میں جدھر کہیں ہماری لڑائی ہو رہی ہے, لیکن اوور آل شہر تو ہمارے بچے ہوئے ہیں. ایک تھوڑا سا امن آیا ہوا ہے جب سے نیٹو سپلائیز بند کیے ہیں. آپ ان کو کھول دیں گے, اس کا کیا ریپرکشنز ہوتا ہے, کیونکہ وہ ملیٹنٹس تو وہی کے وہی ہیں. جنگ تو ختم نہیں ہوئی, وہ تو صرف ہماری فوج نے معاہدے کیے ہوئے لوگوں سے, وہ فوجی ان سے ملیٹنٹ سے, تو یہ پھر سے کھولے. کون اس کا بوجھ برداشت کرے گا؟ اور اس کا مقصد کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم صرف ہمیں ہماری قیمت لگتی ہے, کیا ہماری قیمت بڑھا دیتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, کیا کسی کی جنگ لڑنے کے لیے اگر انہوں نے ڈالر کا ریٹ بڑھا دی تو ہم تیار ہو گئے؟ میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ یہ جنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے, اس پہ سے نکلنا چاہیے. اچھا میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نے بلوچستان میں چونکہ خان صاحب کا فوکس ہے اور وہ جا رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کیا تحریک انصاف کو فوری انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا پول ہے جس پہ جو کہ ہم ان کی بھی رائے اس پہ لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, آپ کا سونامی اب مکران کے ساحلوں سے ٹکرائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں وہاں کی ناراض لیڈرشپ کو منانے کے لیے, یا بلوچستان کی عوام کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اچھا, پہلے تو میں کمپلیٹ کر لوں. آپ جو دوسروں نے سوال کیا تھا کہ پرانے اور نئے, انہوں نے نئے لوگ لے لیے اور وہ کہ پرانے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. جی. لیکن تحریک انصاف وہ کام کرنے جا رہی ہے جو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے پہلے نہیں کیا. کہ پارٹی میں الیکشنز کروانے لگے, اس وقت ممبرشپ ہو رہی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کسی کی جرت نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی رسک نہیں لگی کہ الیکشن کا سال ہے اور اپنی پارٹی میں الیکشن کروا دیں, کیونکہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ الیکشن سے پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ہم الیکشن بھی کروانے جا رہے ہیں, پہلے ممبرشپ کر رہے ہیں. اوپن ممبرشپ اپنے خود لیڈرز چنے گی.
तो ये पुराने नए का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। आपके शाह साहब के साथ इख्तलाफात भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब? किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है, सिर्फ ये जो हमने लड़ना कैसे है, ये देखिए इस पे मुसलसल डिबेट चल रही है कि हमने ये कैसे मेंबरशिप के लिए निज़ाम क्या होगा और एंड में इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस क्या होगा, ये मुसलसल डिबेट चल रही है। क्योंकि ये नई चीज़ कर रहे हैं ना, या तो कोई पहले पैटर्न हो, ये कोई है ही किसी ने किया ही नहीं है कभी पहले। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरिट का सिस्टम सिर्फ एक है, इलेक्शंस, नॉमिनेशंस कोई मेरिट का सिस्टम। कब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो इलेक्शंस का है पार्टी के अंदर? हमारा ख्याल है जी 2 महीने तक हम अपनी सारी ये पॉलिटिकल प्रोसेस, ये मेंबरशिप कंप्लीट जून जुलाई तक आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर कोई महीना लगेगा पार्टी के हर टियर से इलेक्शंस करवा लेंगे। ठीक, बलोचिस्तान सर आपकी तवज्जो का मुंतजर है, उसके लिए आप क्या करें? देखिए जी, बलूचिस्तान में हमने एक इरादा किया कि अगर हम एक मेन पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बलूचिस्तान नहीं जाएगी, कराची में भी हमने बड़ा जलसा किया, हम केपी के अंदर बड़े जलसे करते आए हैं, पंजाब में किए हैं, अगर हम बलूचिस्तान में नहीं लेंगे तो बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी और बढ़ जाएगी। क्योंकि वहाँ जो लोग सेपरेट होना चाहते हैं वो तो छोटा सा तबका है, जो बाकी बलूचिस्तान के लोग हैं उनमें एहसास महरूमी है कि हमें एक सेकंड क्लास सिटीजन, हमें एक कॉलोनी की तरह रखा गया है और हमें हमारा कोई नाम ही नहीं लेता। और फिर ऊपर से ये जो हज़ारा ये शिया की जो पूरे जो कत्ल जी हाँ, ये यानी ये इतनी शर्मनाक हमारी तारीख का हिस्सा है और बार बार यानी ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। हज़ारा के पास भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सब लोगों कोशिश करेंगे कि लोगों को इकट्ठा करें और ये जो नफरतें फैलती जा रही हैं इसको कम किया जाए। मैं ये कभी नहीं कहता कि आसान चीज है, ये सबसे हमारा बड़ा चैलेंज है, लेकिन बहरहाल हमने चैलेंज लेना है क्योंकि बड़ी पार्टी बड़े फैसले करती है। हाँ साहब, आप कौम परस्तों के पास भी गए थे, आप इल्ज़ाम लगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आपसे उनसे मुलाकात आपकी हुई और उसके बाद जो है वो उन्होंने मना कर दिया गया, आपको ये इल्ज़ाम आपके ऊपर हैं, क्या उनकी सोच क्या है? ये बिल्कुल गलत है, कोई किसी ने हमें मना नहीं किया। हम मिले, 3 नेशनलिस्ट लीडर से मिले, हम हमारी उनसे बातचीत हुई। हमने देखे, आप जो पॉलिटिकल प्रोसेस का होता है ये कि वो इधर से शुरू करते हैं, आप इधर से शुरू करते हैं, होप करते हैं कि कहीं बीच में आप आ जाएंगे, इसको पॉलिटिकल सेटलमेंट कहते हैं। मिलिट्री सोल्यूशन ये होती है या तो मेरी बात मानो या मैं ये करूंगा, इसलिए मिलिट्री सोल्यूशन कभी मसले हल नहीं करती। इसलिए मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हर चीज का पॉलिटिकल सोल्यूशन है। अब पॉलिटिशियंस जो है वो इनएक्टिव है। सदर और वजीर आजम ने इतना बड़ा अजाब आया हुआ बलूचिस्तान में, कितनी दफा गए, कितने लीडर्स गए हैं, किसने जुर्रत किया है वहां जाके इतना बड़ा पब्लिक जलसा करने? आप भी पहली बार जा रहे हैं खान साहब? नहीं, हमने आप हैरान होंगे कि तहरीक इंसाफ ने, हमने कोई 2.5 साल पहले पहली पार्टी थी जाके बलूचिस्तान में एक वॉक की थी, अमन की वॉक की थी, मैं खुद लीड की थी, वो किसी की जरूरत नहीं थी। और ये जो इतना बड़ा जलसा है इसमें हौसला चाहिए। अच्छा, ये फेसबुक पे रिजल्ट्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन क्या फौरी इंतखाबात का आप मुतालबा करेंगे? मैं तो कहता हूँ, मैं तो 2.5 साल से लगा हूँ कि यहाँ इंतखाबात करो, एक ही चीज़ है मसला हल करने की, पाकिस्तान की फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब से, जितनी भी बात करें तिश्नगी रह जाती है और इसका बरमला इजहार भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो पोल हमारे पास आया वो ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ को फौरी इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए। हाँ कह रहे हैं 74% यानी 74%, नहीं कह रहे हैं 21% और मालूम नहीं कह रहे हैं 5%। सो क्या इमरान खान साहब इंतखाबी सियासत के लिए तैयार हैं, इंतखाबात लड़ेंगे और जिस तरह से वो क्लेम करें कि क्लीन स्वीप करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या फौरी इंतखाबात का मुतालबा करेंगे? फैसला आपका।